دراصل یہ توہین اللہ تعالیٰ کی دین کی توہین ہوتی ہے۔ علماء، ائمہ مجتہدین، بالخصوص صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین، ان کی باری میں اپنی زبانوں کو، اپنے قلم کو روکو۔ رائے میں اختلاف ہو سکتا ہے، رائے کا اختلاف اگر اپنی جگہ پر ہو، اپنی حدود کے اندر ہو تو یہ مفید ہے۔ خود صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے درمیان رائے کا اختلاف ہوا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایسا بھی ہوا کہ دونوں کو کہا کہ ٹھیک ہے، حالانکہ بات تو ایک ہی ٹھیک ہوتی ہے۔ یہ جو کہتے ہیں کہ ایک بات ایک ہی ٹھیک ہوتی ہے نا، بار بار آپ دیکھیے ان کی کتابوں میں کہ آپ کو دو مثالیں پیش کرتا ہوں۔ جنگ احزاب میں جب کفار کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے روب ڈال دیا مسلمانوں کا، اور تتر بتر ہو گئے، دراصل ان کو بنو قریظہ نے جمع کیا تھا۔ بنو قریظہ کے ساتھ مسلمانوں کا معاہدہ تھا، اور ان کے ساتھ قول و اقرار تھا۔ لیکن انہوں نے یہ پوری جزیرہ عرب کے لوگوں کو اکٹھا کر کے اور اس کو شیطانی کی کہ ایک دم اس پر حملہ کرو، ختم کرو۔ جب وہ تتر بتر ہو گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کو حکم ہوا کہ بنو قریظہ کا خبر لے لے۔ ظہر کا وقت تھا شاید، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، بعد میں اختلاف بھی ہے تھوڑا اس میں، حدیث میں، روایات میں، لیکن متبادر یہی ہے کہ وہ ظہر کا وقت تھا۔ ظہر کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ظہر کے اول ہوگا وقت کہ نماز بنو قریظہ میں مغرب کی نماز پڑھنی ہے، اور بڑی تاکید سے فرمایا، لا یصلین احدکم العصر الا فی بنی قریظہ، تم میں سے کوئی آدمی عصر کی نماز راستے میں نہ پڑھے۔ راستے میں نہیں، یہ فرمایا نہیں ہے کہ راستے میں نہ پڑھے۔ یہ ان لوگوں کا خیال بتاتا ہوں جنہوں نے ان راستوں میں نماز نہیں پڑھی۔ انہوں نے کہا کہ عصر کو آپ عصر نہ پڑھو، آپ عصر نہ پڑھو، مگر کہاں؟ بنو قریظہ میں۔ صحابہ کرام جلدی جلدی پہنچنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ایک جماعت کچھ دیر سے نکلا ہوگا، راستے میں ان پر عصر کا وقت تنگ آ گیا،
اس جماعت میں سے ایک بعض نے کہا کہ ہم نماز پڑھیں گے، عصر کی نماز ہم چھوڑ دیں جس کی بڑی اہمیت ہے، اور اللہ پاک نے نماز اپنے وقت پر فرض کرتا ہے کیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے کہ تم وہاں نماز پڑھو، اس کا مطلب یہ ہے کہ راستے میں روکو مت، دیر نہ لگاؤ، جلدی جلدی جاؤ۔ اب یہ ذہن میں بات آ رہی ہے، اجتہاد کیا، بظاہر حدیث اور قرآن مجید کا کیا تھا، ٹکراؤ نظر آ رہا تھا۔ اس میں انہوں نے اس کو فرمایا کہ ایک جماعت نے کہا کہ ہم نے نماز یہاں پڑھنی ہے، انہوں نے عصر کی نماز پڑھ لی، دوسری نے کہا کہ ہم تو بنی قریظہ میں جا کر ہی پڑھیں گے۔ اتنی بڑی تاکیدات کے ساتھ نبی کے فرمایا لا یصلین احدکم العصر، لام بھی تاکید کا ہے، نون بھی تاکید کا ہے۔ نماز دونوں انہوں نے وہاں پڑھی اور انہوں نے یہاں پڑھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملامت نہیں کی۔ دونوں نے حکم مانا ہے، دونوں نے کیا مانا ہے؟ حکم مانا ہے۔ دو صحابہ کرام ہیں، راستے میں جا رہے ہیں، پانی ختم ہو ان کے ساتھ تیمم کی ضرورت پڑی، تیمم کیا، نماز پڑھی۔ اب وہ جا رہے تھے کہ راستے میں پانی آ گیا اور وقت بھی باقی ہے، تو ایک تو شاید دونوں نے کی ہو، لیکن دوسری دن ایک دن نماز پڑھی کہ میں نماز پڑھتا ہوں، وقت ہے، موجود ہے، پانی موجود ہے، میں نماز پڑھوں گا۔ وہ نے کہا کہ میں نماز نہیں پڑھوں گا، میں نماز پڑھی ہے، میں نماز میری ہو گئی۔ اور یہ معاملہ نبی کریم کے پاس آ گیا، نبی کریم نے فرمایا کہ ایک کو فرمایا کہ جس نے نماز نہیں پڑھی تھی کہ تم نے سنت پر عمل کر دیا، تم نے سنت پر، اور دوسری کو فرمایا کہ تم کو 2 اجر ملیں گے۔ 2 بار نماز پڑھی، دوسری بار نوافل، پہلی بار نوافل، دوسری بار نوافل ہو گئی بس۔ اب آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ دونوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، تو ہم کتنے تنگ ظرف بلکہ بد ظرف ہو چکے ہیں، کسی کی پر ملامت کیا، تان لگان تان کیا کیا کرتے۔ تو ائمہ مجتہدین، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا انہی چیزوں میں، انہی مسائل میں اختلاف ہے، نہ کہ اصولی مسائل میں۔ اصولی مسائل میں سارے ایک ہیں، عقائد، اصولی احکام، اس میں کوئی فرق نہیں۔ وہ ایک دوسرے کی عزت کرتے تھے، ایک دوسرے کی رائے کو بھی لیتے تھے، ایسا نہیں تھا کہ بس میں نے رائے قائم کی ہے، رجوع بھی کرتے تھے۔ عبدالجبار سلفی یہ سخت مسائل میں انہوں نے وہ کچھ مسائل میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ سے اختلاف رکھتے تھے، تو چپلوس لوگ ہمیشہ اپنے پیشواؤں کے ساتھ، مقتداؤں کے ساتھ
قائدین کے ساتھ بیٹھ کر ان کے مخالف کی کچھ اس میں تجاوز کرتے ہیں کہ تاکہ یہ مجھ سے خوش ہو جائے. تو اس شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حنیفہ رحمۃ اللہ کے بارے میں سخت گفتگو کی، نازیبا الفاظ استعمال کیے. تو عبدالجبار سلفی نے کہا کہ اٹھو، مجھے تجھ سے کفر کی بدبو آ رہی ہے. اٹھ گیا، وہ سختی سے کہہ دیا ایک لمحے کے لیے نہ بیٹھو، اٹھو اٹھو. اس کے بعد جب یہ بات ہو گئی تو چند دن کے بعد یا ایک ماہ کے بعد یا کچھ دیر کے بعد یا پہلے وہ قیدیانی بن گیا، مرزائی بن گیا. تو شاگردوں نے پوچھا کہ استاد جی بات تو آپ کی ٹھیک نکلی، مجمع میں کہی تھی بات اس کو، لیکن آپ کو کوئی کشف ہوا تھا یا آپ نے کس سے اندازہ لگایا؟ اس نے کہا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے اندازہ لگایا، اس سے میں نے سمجھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو شخص میرے دوست کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے اس کے ساتھ میرا اعلان جنگ ہے. اور اعلان جنگ جب جنگ ہوتی ہے تو پہلے جنگ والے جو ہوتے ہیں فریقین وہ اس کا اسلحہ تباہ کرتا ہے. تو مومن کا اسلحہ کیا ہے؟ ایمان ہے. تو اس آدمی کا ایمان نہیں بچ سکتا. اور میری نزدیک حضرت امام حنیفہ رحمۃ اللہ وجود رائے کے اختلاف کے باوجود وہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا ولی ہے. ولی ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ رائے کے بھی اختلاف پھر نہیں ہوگا، ولی ہوگا، رائے میں اختلاف ہوگا. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ کے نزدیک امام حنیفہ کی بہت بڑی قدر تھی، بہت بڑی قدر تھی. اس کو بڑے اللہ والا سمجھتی کہ بہت اللہ کے والے. رائے میں اختلاف ہے، وہ جب نام لیتا ہے امام حنیفہ رحمہ اللہ تعالی بڑے ادب کے ساتھ نام لیتا ہے، اس کا یہ قول ہے، رائے ہے. اور میرے نزدیک یہ بات بہتر ہے. آج کل اسی چیز کی بڑا فقدان ہے، ادب کا. چند باتیں سیکھی ہیں، اس کی بنیاد پر بڑے بڑے لوگوں پر کیچڑ اچھالتے ہیں اور ان کو کے خلاف باتیں کرتے ہیں. ائمہ مجتہدین کی قربانیاں ان کا اس کا کوئی لحاظ نہیں ہے. تو آپ اندازہ لگائیں کہ ان لوگوں کا حشر کا کیا ہوگا. اسی لیے میں نے یہ باتیں آپ کے سامنے کہہ دی کہ اپنے زبانوں کو، اپنے قلم کو ان چیزوں سے، اسلاف کی توہین
ساتھیوں نے کھانا نہیں کھایا وہ مہمان خانے کی طرف تشریف لے جائیں. اس تھا تو اس میں اللہ تعالیٰ جل جلالہ ہمارے جزیرہ شاہ صاحب وغیرہ دوسروں کو اجر دے دے. بہت آرام کے ساتھ ہمیں لے گیا, گاڑی میں تو گیا تو لیکن آرام سے گیا, راستے میں تکلیف نہیں ہوئی لیٹے لیٹے. اور وہاں الحمدللہ ساتھیوں نے اچھے مشورے دیے, کارگزاریاں بیان کی, اور آئندہ کی جو رائے عمل ہو تیار کیا ہو وہ تو سب کے سامنے آ جائے گا. تو اسی لیے بعض ساتھیوں کی میں نے ذکر بتایا تھا, اور وہ میں نے کہا تھا کہ میں جب آ جاؤں گا تو آپ اس وقت تک وہ ذکر کریں. ایک تو میرے خیال